السلام علیکم، میں ہوں اویس منگل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز۔ امریکہ اور برطانیہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہزاروں مقامات پر مظاہرے۔ اسرائیل کا جھوٹ بے نقاب، امدادی کارکنوں کو شہید کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ حکومتی خرچ پر مہنگے تفریحی سفر پر ایرانی صدر نے اپنے معاون خصوصی کو برطرف کر دیا۔ مسلم مخالف وقف ترمیمی بل کے خلاف بھارت میں مسلمانوں کا مختلف شہروں میں احتجاج۔ سعودیہ نے حج سیزن کے تحت پاکستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی لگا دی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ، امریکہ کی شہریت کا نیا طریقہ کار۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر پر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہونے والے مظاہروں کی۔ امریکہ اور یورپ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف، ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کے خلاف ہزاروں لوگ اس وقت سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ امریکہ کے کئی شہروں سمیت لندن میں، پیرس میں، برلن میں اور 1000 سے زائد مقامات پر اس وقت یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، جن میں لوگ مکمل طور پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات اور ان کی پالیسیوں کے حوالے سے ان مظاہروں کو نام دیا گیا ہے ہینڈز آف کا۔ ہینڈز آف مظاہرے دنیا میں کہاں کہاں پر ہو رہے ہیں اور ان میں کیا بات ہو رہی ہے، آئیے آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھاتے ہیں۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازع پالیسیوں کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ہینڈز آف نامی مہم میں امریکہ کی 50 ریاستوں میں 1200 مقامات پر لوگوں نے مظاہرے کیے، جن میں 150 گروپوں نے حصہ لیا۔ مظاہرین نے امریکی صدر کے انداز حکومت اور پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مظاہرہ کرنے والوں میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے کارکنان، لیبر یونینز، انتخابات سے منسلک کارکنان بھی شامل تھے۔ ریاستی دارالحکومتوں، واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل پارک، نیو یارک سٹی، ہیوسٹن اور دیگر مقامات پر ہزاروں افراد مظاہروں کے لیے جمع ہوئے۔ مظاہرین نے امیگریشن پالیسیوں، تجارتی محصولات، تعلیمی بجٹ میں کٹوتیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ مظاہرین نے ایلن مسک کی سربراہی میں محکمہ حکومتی کارکردگی کی جانب سے وفاقی ملازمتوں میں کی گئی 20,000 سے زائد کٹوتیوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے ہماری جمہوریت کو ہاتھ نہ لگاؤ اور ہماری سوشل سیکیورٹی کو نہ چھیڑو جیسے پیغامات والے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے۔ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے کارکنوں نے متعدد بار ٹرمپ اور مسک کے خلاف ملک گیر مظاہرے کیے ہیں، لیکن یہ مظاہرے اب تک کے شروع ہونے والے مظاہروں میں سب سے بڑے پیمانے کا عوامی رد عمل ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کے باقی ممالک میں کیا ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر جاتے ہیں خطہ فلسطین کی طرف۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے اور اس ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ گزشتہ مہینے اسرائیلی فورسز کی جانب سے 15 امدادی کارکنوں کو شہید کیا گیا تھا فلسطین میں، اور اسرائیل نے مکمل طور پر اس بات کو ڈینائی کر دیا تھا، اور اب نیو یارک ٹائمز کی طرف سے ایک ویڈیو ان کی ویب سائٹ پر ریلیز کی گئی ہے، اور اس ویڈیو میں یہ واقعہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے 15 امدادی کارکنوں کو اسرائیلی فورسز کی جانب سے شہید کیا گیا۔ یہ ویڈیو انہی کارکنوں میں سے ایک امدادی کارکن نے اپنے موبائل فون پر بنائی تھی، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو گاڑیاں وہاں پر کھڑی ہیں ان پر نشانات واضح ہیں کہ وہ امدادی ٹیموں کی گاڑیاں ہیں۔ ان کے اوپر جو لائٹس ہوتی ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں، ان کے اوپر جو ریسکیو کے نشانات ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فائرنگ شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار کی جانب سے نیو یارک ٹائمز کو دی گئی ہے، اور شرط یہ رکھی گئی کہ اس شخص کی جو شناخت ہے وہ ظاہر نہیں کی جائے گی، اور اسی شخص کی جو یہ شرط تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نیو یارک ٹائمز نے یہ ویڈیو اپنی ویب سائٹ پر ریلیز کی ہے۔ اور اس ویڈیو کے ریلیز ہوتے ہی جو ریڈ کریسنٹ اور ریڈ کراس ہے انہوں نے شدید اس پر جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 2017 کے بعد سے ہمارے امدادی کارکنوں پر ہونے والا یہ سب سے مہلک جو ہے وہ حملہ ہے، جس میں یہ 15 لوگ شہید ہوئے اور ان کو اجتماعی قبروں میں ڈال دیا گیا تھا، اور پھر جب اجتماعی قبریں کھولی گئیں تو اس میں سے یہ 15 لوگوں کی لاشیں نکلی، اور انہی میں سے ایک لاش کے پاس سے یہ موبائل فون بھی ملا جس میں یہ ویڈیو تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کس قدر بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس نے
فلسطین میں ہاسپٹلز کا نیٹ ورک ختم کیا، اسکولز کا نیٹ ورک تباہ کیا، اس کے علاوہ جو پناہ گزینوں کے کیمپس تھے ان کو تباہ کیا، اور اب یہ ویڈیو جو سامنے آئی ہے اس نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ اپنے جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں مائکروسافٹ کی 50th اینیورسری کی تقریب کی جانب۔ مائکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ کی تقریب کے موقع پر فلسطین کے حوالے سے احتجاج کیا گیا ہے، اور یہ احتجاج اس وقت ہوا جب مائکروسافٹ کی 50th اینیورسری کے موقع پر مائکروسافٹ کا جو AI ڈویژن ہے، یعنی کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈویژن ہے، اس کا جو CEO ہے جس کا نام ہے مصطفیٰ سلیمان تقریر کر رہا تھا، اور اس کی تقریر کے دوران فلسطین کے حوالے سے احتجاج کرنا شروع کیا لوگوں نے۔ اگلی خبر کے لیے آپ کو لے کر جاتے ہیں ہم ایران کی طرف، جہاں پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے معاون خصوصی کو برطرف کر دیا ہے۔ معاون خصوصی کو برطرف کن الزامات کی بنیاد پر کیا گیا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ معاون خصوصی جن کا نام شہرام دبیری ہے، وہ انٹارکٹیکا میں ایک دورے پر موجود تھے، اور اس دورے کی کچھ تصاویر کچھ ویڈیوز سامنے آئیں، اور پھر ان تصاویر اور ویڈیوز پر تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا، تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک بہت ہی پرتعیش دورہ تھا، اور عیش اور عشرت کا یہ دورہ تھا، اور یہ دورہ حکومتی خرچ پر تھا۔ جو تصاویر سامنے آئی تھی ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہرام دبیری جو ہے وہ ایک جہاز پر چڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ ایک تصویر ایسی تھی جس میں وہ ایک خاتون کے ساتھ موجود تھے۔ یہ تصاویر جو ہیں ان پر تحقیقات ہوئیں، کمیٹی بیٹھی اور انکوائری کی گئی، اور انکوائری کے بعد پتہ یہ چلا کہ حکومتی خرچ پر یہ دورہ کیا گیا تھا، اور اس کے حوالے سے کلیئر وائلیشن تھی یہ ایرانی صدر کے احکامات کی۔ ایرانی صدر نے جب حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے جو ایکسپنسز ہیں ان کو کم کریں گے، اور سادگی پر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا تھا، اور ایک طریقے سے آسٹیرٹی کیمپین انہوں نے شروع کی تھی۔ لیکن یہ جو دورہ تھا ان کے معاون خصوصی شہرام دبیری کا، اس کے حوالے سے یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ جو دورہ تھا یہ آسٹیرٹی کیمپین کی مکمل طور پر خلاف ورزی کر رہا تھا، اور یہ ایک تفریحی دورہ تھا جو کہ حکومتی خرچ پر کیا جا رہا تھا۔ جیسے یہ بات سامنے آئی اور تو اسی وقت ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے معاون خصوصی کو ڈسمس کرنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر جاتے ہیں بھارت کی جانب، جہاں پر متنازع وقف ترمیمی بل لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا میں بھی منظور ہو گیا ہے، اور اس منظوری کے بعد اب یہ بل پیش کیا جائے گا بھارت کے صدر کی خدمت میں، اور وہ اس پر فائنل دستخط کریں گے، اور اس کے بعد یہ مکمل طور پر قانون بن جائے گا۔ لیکن اس حوالے سے بھارت بھر میں مسلم تنظیموں نے مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے۔ مظاہرے اس وقت بھارت بھر میں جاری ہیں، اور ان مظاہروں میں کانگریس بھی شریک ہو رہی ہے۔ کانگریس کے جو رہنما ہیں راہل گاندھی، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ یہ جو بل ہے یہ مسلمانوں کو مزید پسماندہ بنائے گا۔ اس کے علاوہ بھارت کی ایک اور انتہا پسند جماعت ہے جس کا نام ہے شیو سینا۔ شیو سینا جو ہے وہ ویسے تو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ جماعت کہلاتی ہے، اور اس کا ماضی جو ہے وہ مکمل طور پر ایکسٹریمزم سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس معاملے پر شیو سینا نے بھی اعتراض اٹھا دیا ہے، اور انہوں نے بھی مکمل طور پر اس وقف ترمیمی بل کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بل نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ مظاہرے بھارت بھر میں جاری ہیں، مسلم تنظیمیں یہ مظاہرے کر رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان مظاہروں کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں، کیونکہ اب تک جو مودی سرکار کا رویہ یا اس کی جو روش رہی ہے اس میں ہمیشہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے، اور اقلیتوں کے حوالے سے ساری دنیا اس وقت یہ بات جان گئی ہے کہ کس طریقے سے بھارت میں اقلیتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ اگلی خبر کے لیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم سعودی عرب کی طرف، جہاں پر سعودی عرب نے پاکستان سمیت 14 ممالک پر جو عارضی ویزا ہے اس پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ پابندی حج سیزن کے تحت لگائی گئی ہے، اور عارضی ویزا جو ہے اس کا اطلاق عمرہ ویزا پر ہوگا، اور اس کے علاوہ بزنس ویزا اور فیملی ویزا پر بھی پابندی ہوگی۔ یہ پابندی جو ہے وہ چونکہ حج کا سیزن ہے اس وجہ سے ہر سال لگائی جاتی ہے، اور اب یہ پابندی جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور جون کے درمیان تک یہ پابندی ختم ہونے کی امید ہے۔ پاکستان کے علاوہ اس پابندی کا اطلاق جن ممالک پر ہوگا ان میں بھارت شامل ہے، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، عراق، نائجیریا، سوڈان، یمن، اور اس کے علاوہ کئی اور ممالک ایسے ہیں جن پر یہ پابندی لگائی گئی ہے۔
اب آپ کو لے کر چلتے ہیں برطانیہ کی جانب، جہاں سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ کچھ نئی ٹریول پرمٹ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ لاگو کی گئی ہیں برطانیہ کی حکومت کی طرف سے. اور یہ ٹریول پرمٹ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ ہے یورپ کے جو دیگر ممالک ہیں وہاں سے جو لوگ ٹریول کر کے برطانیہ آئیں گے ان کے لیے. اس حوالے سے مزید معلومات ہم حاصل کریں گے. ہمارے نمائندے ایم عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، برطانیہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی ایم عالم صاحب بتائیے، یہ جو نئی ٹریول پرمٹ ریکوائرمنٹس ہیں یہ کیا ہیں؟ جی ہاں، برطانیہ میں لیبر حکومت آنے کے بعد عوام خوش تھے کہ بہت اچھے فیصلے کیے جائیں گے، مگر کافی تشویش پائی جاتی ہے برطانیہ میں رہنے والوں کے اندر، خصوصی طور پر جو امیگریشن کے حوالے سے بہت زیادہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، بڑے سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ اسٹامر کی طرف سے. اور جو نیا قانون بنا ہے وہ یورپی یونین کے جو شہری ہیں ان پر لاگو کر دیا گیا ہے. 2 اپریل 2025 میں اس قانون کو لاگو کیا گیا ہے کہ آئندہ یورپی یونین کا کوئی بھی شہری برطانیہ کی طرف سفر کرنا چاہے گا تو اسے ETA یعنی الیکٹرانک ٹریول اتھارٹی سے اپروول لینی پڑے گی. جس کسی کو یہ اپروول مل جائے گی تو وہ برطانیہ کی طرف سفر کرنے کا مجاز تو ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کو انٹری بھی ملے. یہ ایئرپورٹس پہ یا بارڈر پر جو افسران موجود ہوں گے وہ پھر سوالات کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کو اتھارٹی دی گئی ہے، وہ جس کو بھی انٹری دے سکتے ہیں وہ دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ETA کا قانون اس لیے لاگو کیا گیا ہے کہ یورپ سے آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی تمام تر تفصیل ہمارے پاس موجود ہو. خاص طور پر اب جو کوئی بھی اس ETA اپروول کے بعد برطانیہ میں آئے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 6 ماہ سے زیادہ یہاں پر قیام نہیں کرے گا. البتہ 1 یا 2 سال کی الیکٹرانک ٹریول اتھارٹی جو اس کو دی جائے گی اس میں وہ بار بار آ جا سکے گا، لیکن 6 ماہ سے زیادہ وہ یہاں پر قیام نہیں کر سکے گا. البتہ آئرش جو لوگ ہیں جن کے پاس برطانوی نیشنلٹی ہے ان پر ETA کا قانون لاگو نہیں ہوتا. لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ ETA کا قانون جو ہے وہ کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا کے باشندوں پر پہلے سے برطانیہ نے لگایا ہوا ہے. اسی طرح برطانوی نیشنلٹی ہولڈرز جو ہیں وہ کینیڈا یا امریکہ کی طرف سفر کرنا چاہیں تو انہیں بھی الیکٹرانک ٹریول اتھورائزیشن جو ہے وہ لینی پڑتی ہے، اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ جب وہ کینیڈا یا امریکہ کے بارڈرز پر پہنچے یا ایئرپورٹس پر پہنچے تو ان کو وہاں انٹری دی جائے گی. تو سیم قانون جو ہے وہ برطانیہ نے اب یورپین شہری جو ہے ان پر لاگو کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، یورپین جو ہے وہ بآسانی اپنے پاسپورٹ کے ذریعے ٹریول کر سکتے تھے. لیکن 2 اپریل 2025 کو یہ قانون لاگو کر دیا گیا ہے. ابتدائی اس کی فیس جو ہے وہ 10 پاؤنڈ رکھی گئی ہے، لیکن 9 اپریل 2025 کو یہ فیس بڑھا کر 16 پاؤنڈ کر دی جائے گی. بہت شکریہ ادا کریں گے. ایم عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، برطانیہ سے جوائن کر رہے تھے ہمیں اور بتا رہے تھے برطانیہ میں جو لاگو کی گئی ہیں نئی ٹریول پرمٹ ریکوائرمنٹس ان کے حوالے سے ہمیں تفصیلات دے رہے تھے. آپ کو لے کر چلتے ہیں امریکہ کی جانب، جہاں سے خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں سے کئی ہزار امپلائیز کو نکال دیا گیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ایک اور ایسا متنازع اقدام ہے کہ جس کے حوالے سے لوگ شدید تشویش کا شکار ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے امریکہ کا اس پر ویسے ہی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، اور اب جب یہ تقریباً 20,000 کے قریب امپلائیز ایسے ہیں جن کو لے آف کیا جائے گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا امریکہ کے ہیلتھ سیکٹر پر، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ماہین مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے، صحافی جو کہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ان سے اس حوالے سے تفصیلات لیتے ہیں. السلام علیکم ماہین، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ DHS جو ہے DHHS اس نے امپلائیز کو جو نکالنے کا پروسیس ہے اس کا تو آغاز کر دیا ہے، اور اوور آل جو نمبر سامنے آیا ہے وہ ہے 20,000 کا. 20,000 امپلائیز کو اوور اے پیریڈ آف فیو منتھس جو ہے یہ لے آف کیا جائے گا. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو لے آف کیا جائے گا جن امپلائیز کو، وہ کن کن ڈپارٹمنٹس میں سے ہوں گے، کون ہوں گے یہ امپلائیز، اور ان کو جو جن کو اب تک لے آف کر دیا گیا ہے اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا؟ شکریہ اویس اپنے شو میں بلانے کا. اٹس آلویز این آنر اینڈ پلیجر ٹو بی ہیئر. جی، ٹرمپ انتظامیہ نے بہت بڑے پیمانے میں لے آف شروع کر دی ہیں. اپریل 1 سے ملازموں کی کمی شروع کر دی ہے. ایک میسو ریسٹرکچرنگ اینڈ اوور ہال آف دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس اینڈ آرگنائزیشنز شروع ہو گیا ہے.
یہ جو میس لے آفس ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے، اس میں تقریباً 10,000 فل ٹائم امپلائیز کو جو ہے لے آف کر دیا گیا ہے. اور ایلان مسک کا جو ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ہے، جو ڈوج کے نام سے کہلائی جاتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا پورا ایم ہے کہ وہ HHS ورک فورس کو 82,000 سے 62,000 لے آئیں اکراس سیورل ایجنسیز. جو مین ایجنسیز امپیکٹ ہوئی ہیں ان میں وی ہیو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC, فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اینڈ دا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ. متاثر جو دفاتر ہیں ان کی تھوڑی ڈیٹیلز بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی. ویس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن آفس جو ہے وہ اسموکنگ پریونشن کا اسپیسیفک آفس ہے جس کو کیا گیا ہے. پھر جو ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کو بھی امپیکٹ کر دیا گیا ہے. اور جو انٹائر ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی ٹیم تھی CDC کی، دے ہیو آلسو لاسٹ دیئر جابس. تقریباً سارے CDC کے جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے ان کو برطرف کر دیا گیا ہے. تو ملازموں کو اپنی کمپنسیشن کا یا اس کے سوا جو ہے جو سیورنس پیکج ہے اس کی جو گفتگو بھی کرنی تھی، نیگوسیشنز کرنی تھی یا کانورزیشنز کرنی تھی، انہیں بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کن سے کریں کیونکہ HR ڈپارٹمنٹ ہی ڈیزالو کر دیا گیا تھا. پھر جو HIV پریونشن یونٹ ہے اس کا ڈویژن، half of its staff has been impacted by these layoffs, 180 people, and nearly CDC involvement جو tobacco and smoking cessation پہ ہے اس میں 150 people have been lay off. پھر جو ڈویژن آف انوائرمنٹ ہیلتھ سائنسز اینڈ پریکٹس ہے وہ اس کے 300 لوگوں کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے. اور یہ جو ٹیم تھی اسپیسیفکلی دے ور سپورٹنگ لوکل پبلک ہیلتھ ایفرٹس اکراس دا کنٹری. اینڈ جو ہریکینز ہوتے ہیں، جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، ارتھ کویکس ہوتے ہیں، سیفٹی انسپیکشنز جو ہوتی ہیں، اور لیڈ پوائزننگ سسٹمز جو ہوتے ہیں واٹر میں، وہ ان کو دیکھتے تھے جن کو برطرف کیا گیا ہے. FDA میں ساری جو ٹیم ہے ان کی جو کمیونیکیشن ہینڈل کرتی تھی، دے لاسٹ آل دیئر جابس. تو جو اکارڈنگ ٹو سم آف دا اسٹافرز ہو ڈونٹ وانٹ ٹو بی نیمڈ among those that have been fired, وہ کہہ رہے ہیں کہ there's a lot of chaos and confusion in how this entire firing process went about. اچھا، جو رابرٹ ایف کینیڈی ہیں جو کہ اس وقت امریکہ کے صحت کے معاملات دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا. انہوں نے یہ کہا کہ وی ول ڈو مور وتھ لیس. اب یہ جو بیان ہے ان کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اویس، تو رابرٹ ایف کینیڈی جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک بیوروکریٹک اسپرال ہے. دا وے دیز آرگنائزیشنز ور ورکنگ، وہ ان سے سیٹسفائڈ نہیں تھے، کہہ رہے تھے یہ بہت سلو تھے، انفیشینٹ تھے. تو اس پروسیس کو اسٹریم لائن کیا جا رہا ہے، اس کو لین بنایا جا رہا ہے تاکہ رسپانسونیس، یعنی کہ لوگ جلد رسپونڈ کریں اگر کوئی پرابلم یا کوئری ہو، اور ایفیشینٹ زیادہ ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ری الائن کرنا چاہتے ہیں آرگنائزیشن ود اٹس کور مشن. اینڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ دس ڈپارٹمنٹ ول ڈو مور، اے لاٹ مور ایٹ لوور کاسٹ فار دا ٹیکس پیئر. تو یہ ان کا کہنا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کلیئر سینس آف مشن لے جانا چاہ رہے ہیں جس میں جو ہے ہیلتھ آف امیریکنس از دا ٹاپ موسٹ پرائیورٹی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی ریلیز کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ از ون آف دا سکسٹ نیشنز ان دا ورلڈ، اور ان کا لائف اسپین جو ہے ڈرامیٹکلی لائف اسپین امریکنس کا ڈراپ کر رہا ہے. He didn't present any evidence in the video, but he made all these claims, right? And what's the irony of it all is کہ دیکھیں ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکنس کو ہیلدی کرنا ہے، ان کی ویل بینگ جو ہے ان کی پرائیورٹی ہے، اور امریکنس کی ویل بینگ بہتر ہوئے گی ان کے ڈپارٹمنٹ سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنے سارے جو ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں، جو مانیٹرنگ سسٹمز ہیں، یعنی کہ آپ اگر اسموکنگ کا دیکھ لیں یونٹ ہے جو اسموکنگ ریٹس کو کم کر سکتا ہے، جو FDA ہے جو فوڈ کنٹرول دیکھتا ہے کہ کیا کوالٹی ہے فوڈس کی جو کنزیومرز کھا رہے ہیں. جیسے اگر ایکولائی فار انسٹنس، میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں، ایکولائی کا آؤٹ بریک ہوتا ہے، برڈ فلو کا آؤٹ بریک ہوتا ہے، کون لوگ چیک کرتے ہیں؟ یہی تو لوگ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. وہ ریکال کرتے ہیں گروسری اسٹور سے تاکہ پھر کنزیومرز انہیں نہ آئیں اور پوائزننگ نہ ہو. تو اس سینس میں اگر دیکھا جائے تو آپ انہی ڈپارٹمنٹس کو کم کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ ریئلی میکنگ اینی کلیئر سینس کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ.
اچھا، اب یہ جو لے آف ہے یہ بیسکلی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک میسو لے آف ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ماہین کہ اس لے آف کا جو یو ایس کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس پر کیا امپیکٹ آئے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑے کرائسس کو جنم دے سکتا ہے معاملہ؟ جی اویس، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. سب یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے لے آفس ہیں، امپیکٹ کیا ہوگا. ایک چیز جو آتی ہے دماغ میں کہ برین ڈرین ہو سکتا ہے، کہ کافی لوگ ہیں جو دے آر گوئنگ ٹو آئیدر فلائی اکراس اسٹیٹس اور بیونڈ امیرکا ٹو لک فار جابس، اور دے مے سوئچ کریئرز. اگر ہیلتھ کیئر پبلک ہیلتھ میں نہیں جائیں گے، دے مائٹ ٹیک اور جابس، اور دے مائٹ ٹیک میک کریئر سوئچز، رائٹ؟ لائک دیٹس the فرسٹ تھنگ دیٹ کمز ان اینی ونز مائنڈ. ڈاکٹر آشیش جھا ہیں جو ڈین ہے آف براؤن یونیورسٹی اسکول آف پبلک ہیلتھ. وہ سرو کر چکی ہیں ایز پریزیڈنٹ بائیڈنز کووڈ 19 رسپونڈر کوآرڈینیٹر تھی وہ. انہوں نے کافی ایجنسیز سے بات کی، کافی میڈیا آؤٹلیٹ سے بات کی، ود NPR اینڈ ABC اینڈ ایون ود MTG. اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ابھی تو فی الحال بہت انسرٹن ہے کہ ان ایجنسیز کے لے آفس کا ایگزیکٹ جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوگا. لیکن وہ جس چیز کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں کہ مور پیپل آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ گیٹنگ سک، مور ڈیزیز آؤٹ بریکس آر گوئنگ ٹو ہیپن. And if we don't have any infrastructure that is going to, and it's going to be less and less capable of responding to those threats. تو ایک چیز جو دماغ میں آ رہی ہے کہ اگر کووڈ 19 جیسا آؤٹ بریک اگر دوبارہ آئے، کس طرح کا پینڈیمک آئے، ہاؤ prepared will the United States be؟ اچھا، ایک اور بیان سامنے آیا ہے رابرٹ ایف کینیڈی کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک نیا آفس بنائیں گے اور اس کا نام ہوگا دی ایڈمنسٹریشن فار اے ہیلتھی امریکہ. یہ ڈپارٹمنٹ کیا ہے اور یہ کیا کرے گا؟ اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی او ایس، بالکل، یو ہیو دا کریکٹ انفارمیشن. رابرٹ ایف کینیڈی نے کہا ہے کہ وہ ایک ایڈمنسٹریشن فار دا ہیلتھی امریکہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں. تو جسٹ ٹو گیو یو این بٹ آف اوور ہال این ایکسپلینیشن آف ہائی لیول، کہ 28 ڈویژنس تھے HHS کے جو کنٹین کرتے تھے بہت سارے ڈفرنٹ یونٹس، جن کو رابرٹ ایف کینیڈی ریڈنڈنٹ یعنی کہ بالکل بیکار قرار کر رہے ہیں. اور وہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے اور ایک پرپوز کیا ہے ریسٹرکچرنگ پلان، اور وہ کنسالیڈیٹ کر لیں گے ان ڈویژنس کو انڈر 15 نیو ڈویژنس. اور دیز نیو ڈویژنس would be called the new administration for healthy America or AHA. It will centralize all their core functions، یعنی کہ اس میں ہیومن ریسورسز آ جائے گا، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی آ جائے گا، پروکیورمنٹ آ جائے گا، ایکسٹرنل افیئرز آ جائے گا، اینڈ پالیسی آ جائے گا. اور جو ریجنل آفیسز ہیں they will be reduced from 10 to 5. That is the information that we have from the official sources. اور فائنلی یہ بھی بتائیے گا ماہین کہ جن امپلائیز کو لے آف کیا گیا ہے یا لے آف کیا جانا ہے، ان کی طرف سے کیا رسپانس سامنے آیا ہے؟ کیا وہ کوئی میجرز لے رہے ہیں اس کے خلاف؟ اور یہ کہ جو اپوزیشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ جی اویس، بہت اچھا سوال ہے. یہاں پہ بہت سارا کنسرن تو ہے لوگوں کو کہ اب کیا ہوگا. پورے ہفتے نیوز سائیکل جو امریکہ کی تھی، اٹ واز کورنگ دیز میسو لے آفس ایز سون ایز دے اسٹارٹیڈ. پورے ہفتے آپ NPR دیکھ لیں، واشنگٹن پوسٹ دیکھ لیں، نیو یارک ٹائمز، all the left leaning outlets, also lots of conservative outlets, Fox News, right conservative wing کی جتنے بھی outlets ہیں، انہوں نے بھی اس کو کور کیا ہے. اور بہت سارے questions ہیں کہ employees, how is it going to impact them and how it's going to impact the entire sector really. According to multiple current and former employees جو obviously اپنا نام آگے نہیں بتانا چاہتے تھے and they because وہ fear کر رہے تھے اس کے repercussions، کہ کچھ نے کہا ہے کہ یہ بالکل blood bath ہے and it has zero logic, it has zero rationale and there's no explanation given. جیسے ایک ہیومن ایک ہیومن بینگ کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اینڈ بالکل انہیں ایک ڈسپوزیبل طریقے سے ہٹا دیا گیا ہے. اور کچھ ہیں جنہوں نے 20-40 سال ان ایجنسیز میں اپنی پوری لائف ڈیڈیکیٹ کر دی ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ بیسڈ آن کہ کوالیفیکیشن اور ناٹ، بٹ اکراس دا بورڈ ایک آربیٹری اور بہت رینڈم طریقے سے لے آفس کیے گئے ہیں اینڈ آلموسٹ ان اے ویری ہارٹ لیس وے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ماہین مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے امریکہ کا جو صحت کا شعبہ ہے اس میں سے 20,000 ملازمین کو نکالا جا رہا ہے، اور اب یوں لگتا ہے کہ امریکہ کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کا کرائسس بڑھتا چلا جائے گا. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جہاں پر لانچ ہوا ہے جی
گولڈ کارڈ یہ ہے جی ٹرمپ گولڈ کارڈ. اور ٹرمپ گولڈ کارڈ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کو امریکہ کی شہریت چاہیے تو $5 ملین دیجئے, ٹرمپ گولڈ کارڈ لیجئے اور امریکہ کے شہری بن جائیں. اب یہ ٹرمپ صاحب کی اس کے پیچھے منطق کیا ہے, اس حوالے سے ہم ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ آصف علی بھٹی صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, امریکہ میں مقیم ہیں. وہ اس بارے میں ہمیں گائیڈ کریں گے. السلام علیکم بھٹی صاحب. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک سر, اللہ کا شکر. ٹرمپ صاحب نے آتے ہی یہ جو انپریسیڈنٹڈ کام کرنا شروع کیے ہیں ان میں ایک یہ نیا معاملہ سامنے آیا ہے جی ٹرمپ گولڈ کارڈ کا. تو یہ بتائیں یہ کر کیا رہے ہیں؟ مطلب دوسرے ممالک کو پہلے وہ خریدنے کی آفر کر رہے تھے, کبھی کینیڈا سے کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ بن جاؤ, کبھی گرین لینڈ کو, کبھی کچھ اور, اب وہ اپنا ویزا بیچ رہے ہیں. یہ کیا منطق ہے اس میں؟ بہت شکریہ. یہ آپ دیکھیں گا ہر روز ایک نیا یہاں پر کھیل سامنے آتا ہے جو کہ ٹرمپ صاحب کھیلتے ہیں. ان کے پاس کوئی ٹرمپ کا پتہ تو ہے نہیں جس میں وہ یہ امریکہ کو اچانک تبدیل کرنے کی انہوں نے نعرہ لگایا تھا آج بھی آپ نے الیکشن کمپین کے دوران کہ میک امریکہ گریٹ اگین. لیکن وہ بہت جلدی میں نظر آتے ہیں, ان کے پاس ٹائم ذرا کم ہے اور کمپٹیشن سخت ہے. ابھی چند روز پہلے ہی کمپین کے دوران اور اس کے بعد بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ میس ڈیپوٹیشن کریں گے, اور وہ کر رہے ہیں. جی ملک سے بیرون ملک سے آئے ہوئے بہت سارے جو تارکین وطن ہیں ان کو اپنے اپنے گھروں کو بھیجا جا رہا ہے. ان کی پکڑ دھکڑ جاری ہے ہر طرح سے, اور اعلان کیا تھا کہ مزید کچھ لوگ کوئی بھی شخص اس امریکہ میں نہیں آئے گا آئندہ کے بعد. یہ کوئی غریب الوطنوں کی سرزمین نہیں ہے, اور نہ ہی یہاں پر جو ہے وہ امیگرینٹس ہیں ان کو الاؤ کیا جائے گا. لیکن اب دیکھیں ان کا یو ٹرن ایک دفعہ پھر کہ وہ فوری طور پہ اس نقطے پر آ گئے جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں, کیونکہ اس ملک کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے. خربوں ڈالر کے مقروض ہیں, انڈسٹری تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, اور جو دیگر ملکوں کو یہاں پر ان پر جو ان کا امپورٹ بل ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گولڈ کارڈ کی صورت میں گرین کارڈ کو ریپلیس کیا جائے. اب وہ گرین کارڈ کی تو بات کر رہے تھے کہ جن کے پاس گرین کارڈ ہے میں ان کو بھی واپس بھیج دوں گا, اور جن کے پاس پاسپورٹ ہے وہ بھی اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو اب وہ ان کو شاید یہ صلاح جو دی گئی ہے ہمارے جو ذرائع ہیں یا جو یہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایلن مسک ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں, جو کہ وہ ملک کے اس وقت کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں. اب اس میں فار ایگزامپل ایک تو ویسے ظاہر ہے یہ بہت ہی زیادہ مہنگا گولڈ کارڈ ہے, لیکن چلیں اگر کوئی شخص اپنی عقل کا استعمال نہ کریں اور اس نے $5 ملین لگا دیے اس میں, گولڈ کارڈ لے لیا, تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ پھر وہی دلچسپ بات تو یہی ہے کہ 50 لاکھ میں اس کو گرین کارڈ چاہیے ہے, کیونکہ ابھی تک اس میں یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ اس کو یہاں پر پاسپورٹ جاری کر دیا جائے گا. لیکن یہ لالچ ضرور دی گئی ہے کہ کچھ عرصے بعد جب وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اچھا شہری بن کے رہے گا اور تمام سہولیات سے فائدہ اٹھا کر اس ملک کے ساتھ وفادار رہے گا, تو اس کے بعد پھر اس کو شاید پاسپورٹ بھی مل سکے, لیکن شاید مل سکے. ابھی تک اس بات کی بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. تو یہ ایک مہنگا سودا ضرور ہے, اور شاید اب وہ جو ایک پاکستان سے یا دنیا بھر سے لوگوں کی ایک خواب ہوتے تھے یا خوشی ان کو محسوس ہوتی تھی کہ وہ امریکہ پہنچ جائیں کسی طریقے سے, اب بہت مہنگا سودا ہو گیا ہے یہ. اور 50 لاکھ امریکی ڈالر آپ کو پہلے ضبط کروانے ہوں گے اپنے, اس کے بعد پھر آپ اس ملک میں آ سکیں گے امریکہ میں, اور پھر یہاں پر قدم رکھنے کے بعد آپ کو یہاں کے لاز کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ انویسٹمنٹ بھی کریں گے, اور اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ تو آپ کی محفوظ ہوگی چاہے وہ جس چیز میں بھی آپ کریں گے, لیکن کیا اس کا ریٹرن وہ ہوگا جو آپ یہ سوچتے ہیں کہ 50 لاکھ آپ کے پاس اگر $50 لاکھ ہو تو آپ کچھ کر سکیں دنیا میں. اور $50 لاکھ جس کے پاس ہوں گے وہ تو دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کر سکتا ہے. میں نے تو سنا ہے کہ اچھی خاصی بڑی رقم ہوتی ہے یہ. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ تو دوسرے ممالک نے بھی شروع کیے ہوئے ہیں. مطلب بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ انویسٹمنٹ کریں اور ہمارے شہری بن جائیں. تو وہاں پر کوئی اتنا یہ کوئی پاپولر فارمولا نہیں ہے پیسے بنانے کا. ویسے منگل والا صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس کے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جائیں. ٹرمپ صاحب نے بہت وعدے کر رکھے ہیں. اس وقت وہ پورے ملک کے اندر ایک ایسی روش اختیار کیے ہوئے ہیں کہ نان الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے وہ حکومت چلا رہے ہیں,
اور ان کے ارد گرد سارے ارب پتی اکٹھے ہوئے ہیں. اب وہ صرف اربوں اور خربوں کی بات کرتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب خود بھی چونکہ ایک بزنس مین ہے, ان کا کوئی روایتی سیاستدان تو وہ ہے نہیں کہ ان کو یہ خیال ہو کہ جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے وہاں سے لوگوں کی کیا ڈیمانڈ آ رہی ہے. وہ تو ملک کو ایک گریٹ ملک بنانے کے چکر میں پیسے اکٹھے کرنے کا اب سوچ رہے ہیں. پہلے انہوں نے آپ تھوڑا سا سوچئے گا کہ اپنے حلف برداری سے پہلے چائنا کے پریزیڈنٹ کو جنرل شی جی پنگ کو فون کر دیا کہ آجا میرے دوست, میری تقریب میں آجا, تجھے میں مٹھائی کھلاؤں گا. اس میں بھی وہ ناکام رہے, انہوں نے انکار کر دیا. پھر پوٹن کو فون ملایا کہ تم بھی میرا دوست ہے, اس نے کہا تم تو میرے دشمن ہو, لہٰذا انہوں نے بھی انکار کر دیا. پھر اس کے بعد جو باقی ممالک ہیں, جیسے سعودیہ کے متعلق کہا کہ وہ فوراً اسرائیل کو تسلیم کر لے تو میرا اچھا دوست بن جائے گا, تو انہوں نے وہ بھی نہیں بات مانی. تو اب دیکھیں عرب کنٹریز ہیں, چائنا ہے, رشیا ہے, یورپ کے ساتھ دشمنی لے لی ہے, 25% ٹیرف بڑھا دیا ہے. آپ سوچئے یہ 85 سالہ پرانی دوستی ہے یورپ کے ساتھ, امریکہ کی روایتی دوستی ہے جس کو انہوں نے خلل اس میں آ گیا ہے. اور اب لگتا ایسے ہے کہ جو ہمسائے ہیں, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ کبھی آپ گرین لینڈ کو اپنانے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ کینیڈا کو ایکاون صوبہ بنانے کے آپ آفر کرتے ہیں, کبھی آپ میکسیکو کو کہتے ہیں کہ وہ بھی نیا نام بدل لے, امریکہ 2 رکھ لے اپنا نام. تو آپ ہمسایوں کے ساتھ بھی اور دنیا بھر کے ساتھ جو ہے وہ سوائے پیسوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے. تو ہر شخص جو ہے وہ بزنس ضرور چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک آنریبل طریقہ بھی چاہیے, اور جو قابل بھروسہ شخص نہ ہو, کیونکہ جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل ہی انپریڈکٹیبل شخص ہیں, تو ان پر کوئی بھروسہ بھی نہیں کرے گا. اور جب بھروسہ نہیں ہوگا تو پھر لوگ کیسے انویسٹ کریں گے اس چیز کے اندر, اگر وہ کوئی واقعی جینوئنلی کرنا بھی چاہے تو. یہ بات درست ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی آپ نے زیلنسکی کا وزٹ دیکھ لیا, سب دنیا نے دیکھا جس طرح سے اس کی پٹائی ہوئی ہے وہاں پہ اوول آفس میں بٹھا کے, اور جس طرح سے زبان استعمال کی ہے امریکی صدر نے یہاں پر میڈیا اور جو عام شخص ہے, آپ یقین کیجئے کہ وہ اس بات پر انگشت بدنداں ہے کہ یہ مرتبہ ہوا ہے کہ اتنی غیر وزاداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ملک دنیا کا جو سب سے طاقتور ترین صدر ہے وہ ایک شخص کو ساتھ بٹھا کے جو ہے وہ اس کو دھمکیاں دے رہا ہے باقاعدہ, اور دھمکی آمیز لہجہ اختیار کر رہا ہے, اور اسی کی موجودگی میں ایک اور, جبکہ آپ ہی کے کہنے پر تو وہ جنگ لڑتا رہا اتنے سال. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ ایک طرف دشمنی کرتے ہیں رشیا کے ساتھ, اور اس کو آپ علیحدہ قرار دیتے ہیں زیلنسکی کو, اس کو امداد دیتے ہیں, اور پھر ساتھ میں اس کو دھمکی بھی دیتے ہیں, اور ساتھ میں آپ کو جو وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس, وہ کس طرح کی زبان استعمال کرنے ہیں ان پریزنس آف پریزیڈنٹ. تو یہ بھی پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ ہے. مجھے یہ لگتا ہے منگل والا صاحب کہ دیکھیں اس وقت جو امریکہ کے اندر حالات ہیں, آپ دیکھیں پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں. پچھلے کئی ہفتوں سے ہر سیٹرڈے اور فرائیڈے کو پورے ملک میں سخت قسم کے مظاہرے ہوتے ہیں, جن میں تمام وہ لوگ جیسے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جن لوگوں کو نکالا گیا ہے, سابق فوجی ہیں, ریٹائرڈ فوجی ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, اور انسانی حقوق سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کے لوگ ہیں, نوجوان ہیں, طالب علم ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, بچے ہیں, سب لوگ مظاہرے شروع کر دیے. تو یہ بہت جلدی ان کا یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ان کی وہ پاپولیرٹی جو کہ ہم نے 5 نومبر کو دیکھی تھی, جس بھاری اکثریت, جیسے وہ آپ کو منگل والا صاحب یاد ہوگا کہ پاکستان میں کہتے ہیں بھاری مینڈیٹ حاصل کر لیا, 2/3 میجارٹی حاصل کر لی. یہ بھاری مینڈیٹ جو ہے نا, اس بھاری مینڈیٹ میں جیسا نواز شریف دب گئے تھے, اسی طرح لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی اس بھاری مینڈیٹ کو اٹھانے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں, اور وہ لوگ اس میں انہوں نے یہ معاملے بالکل بہت شکریہ ادا کریں گے جی. ہمارے ساتھ نے پوری تفصیل سے آگاہ کیا آصف بھٹی صاحب کہ یہ معاملہ جو ہے وہ گولڈ کارڈ کا ہے کیا, اور کیا امید کی جا سکتی ہے اس سے. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.